سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور کئی برس سے یہ ذرائع ناچیز اسے پیش کرنے کی سعادت الحمدللہ حاصل کر رہی ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صنف نازک کو دین کی تجلیات سے منور کیا جائے اور آپ کے گھروں تک ARYQ TV کی وساطت سے دین اسلام کی تعلیمات کو، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو جناب پہنچایا جائے، تاکہ ہر گھر میں اسلام کی پریکٹس کو دیکھا جا سکے، عمل میں لایا جا سکے۔ جناب، الحمدللہ ہمارا دین مکمل اور جامع ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پہ مکمل اور جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں حلال اور حرام یعنی حلت و حرمت کی فکر کرے۔ اس کے لیے جناب ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو اور حلت و حرمت کے احکام کو سیکھے، دین سیکھے، پریکٹس کرے، اور دین سکھایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ دین کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ بہنوں، حلت و حرمت کی فکر کو شعوری طور پہ قلب میں راسخ کرنا ہے۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، متقاضی ہے اس بات کا کہ اس پہ ڈیٹیل بات کی جائے۔ آج ہم کیا بات کریں؟ حلال و حرام کا جناب بلا شبہ وسیع تصور ہے، اور ہر وہ چیز کہ جو ہمارے لیے باعث ہلاکت ہے، نقصان دہ ہے، کیا وہ حرام ہے؟ یا ہر وہ چیز جو نفع بخشے، کیا وہ حلال ہے؟ حلال و حرام کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے۔ عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ آسان اور عام فہم انداز تکلم رکھتے ہوئے گفتگو کرتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں جناب عالمہ صوبیہ شاکر کو اور عالمہ صدف پروین کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور دونوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں برکتی عطا فرمائے اور سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ جناب، ہماری خوش بختی ہے، میری اسپیشلی خوش بختی ہے کہ ہمارے منٹور ہیں، ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں آن ایئر آف ایئر، آپ ہمیں سکھاتے ہیں جناب ماشاء اللہ فیض بخش ہیں، نفع بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رسا ہیں، شیخ حدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آج بھی آن بی پر ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرمائیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ جناب، میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صوبیہ شاکر، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے وقتاً فوقتاً ہم خاص ٹاپک کے طور پر تو نہیں، لیکن اس بات کو ذکر کرتے رہے ہیں کہ حلال اور حرام کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے۔ بیسکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور عبادت کہتے ہی عام فہم الفاظ میں اوامر اور نواہی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا انہیں کیا جائے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکا جائے۔ اب اس کے اندر اگر بیسک دیکھا جائے کہ مقصود کیا ہے، تو مقصود الہی ہے ابتلاء اور آزمائش، اور جہاں پر بندے پر آزمائش سخت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ وہ کسی کی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ
بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، اس آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ پھر رعایت کے پہلو نکل آتے ہیں، تو بیسکلی ہے یہاں پر آزمائش، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ تو اب اس میں یہ ضروری تھا کہ کچھ چیزیں ایسی رکھی جائیں کہ جن کی طرف انسان کی بطور آزمائش اٹریکشن بھی ہو، ان کو حاصل کرنا آسان بھی ہو، ان کے لیے کوئی پابندیاں بھی نہ ہوں اور وہ منع کر دی جائیں، تبھی آزمائش ہوگی کہ انسان اس کی جانب مائل ہوگا، اسے آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن من جانب اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر چکا ہے، وہ مسلمان ہے، سر تسلیم اللہ کے حکم کے آگے خم کرنے والا ہے، لہٰذا وہ اس چیز کی جانب نہیں جائے گا۔ اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا، اور مشاہدے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، دلائل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کثیر اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ہی رکھی ہیں۔ کچھ چند ایک چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضر فرمایا ہے ہمارے لیے، اور ان کو باعث ہلاکت قرار دیا ہے، اور ان میں سے گناہ بھی ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، کمانے کے طریقے بھی ہیں، اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور ناجائز رکھا ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں، جیسے کتے کا جھوٹا وغیرہ ناپاک قرار دیا گیا، تو پھر ان کے بہت زیادہ ماحول میں انوالومنٹ تھی، ان چیزوں کے ساتھ رغبت تھی، بیچنا خریدنا اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، تو لہٰذا آزمائش اس کے اندر سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے سپریم اتھارٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم یہ تو کہتے ہیں وہ ہمارا معبود ہے، تو ہم پھر اپنے آپ کو خود جانچیں کہ ہم اس بات کو کہتے تو ہیں، کرتے کتنا ہے، یا مانتے کس حد تک ہیں۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معبود ہے، تو اس کا اظہار ہمارے حرام سے رکنے اور حلال پر عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے، جیسے اکابرین سے ثابت ہے جی کہ بالکل اسی طرح جس چیز سے رکنے کا حکم ہے وہ اس چیز سے رکے، بالکل اسی طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اس میں بیسک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، جو چیزیں ہمارے لیے ضرر رساں ہیں عام حالات میں، یا ہم ان کو ہر وقت ہی استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال اور جائز رکھا۔ تو یہ چند حکمتیں ہیں جن کو سمجھنا حرام کی قباحت اپنے ذہن اور دماغ میں اور دل میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور حلال چیزوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے انہیں جاننا، ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب، حرام جو ہے اس کی قباحت دل میں رکھنا ضروری ہے، اور یہ فکر جو ہے وہ ہمارے قلب میں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس پہ بھی ہم نے مستقل بات کی ہے کہ حرام ہر سطح پہ باعث ہلاکت ہے، اور اس میں نحوست ہے، برکت نہیں ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف پروین، اور یہ کہا جاتا ہے، بڑے کہتے ہیں کہ بھئی حرام جو ہے وہ یعنی جو بھی مال حرام ہے وہ جیسے آتا ہے ویسے ہی وہ چلا بھی جاتا ہے، یہ بات کہنا کہاں تک درست ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک مقولہ ہے کہ حرام جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے، اس کے دو محمل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آتا ہے، مثلاً جیسے کسی نے کسی جائز یا ناجائز کام کے لیے بہت ساری یعنی بڑی مقدار میں کسی سے بطور رشوت کوئی رقم لے لی، ٹھیک ہے، غیر قانونی کوئی کام کر رہا ہے اور لے لی، تو اب ایک دم سے اس کے پاس یہ مال آ گیا تو یہ ایک جھٹکے میں چلا بھی جاتا ہے کہ یا تو اس کو کوئی ایسی موذی بیماری لگ جائے گی، معذوری ہو جائے گی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا جیسے اس کے پاس آیا کوئی اور اس سے لے کر فرار ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو بے برکتی کا میں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے، تو اس کا جو مفہوم ہے حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں ملتا ہے، جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹی قسم سے مال فروخت ہو جاتا ہے لیکن اس کی برکت رخصت ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں جھوٹی قسم کیا ہے، حرام ہے، اور بیع کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ جب ایک جائز کام کے ساتھ ایک حرام چیز متصل ہو رہی ہے تو اس میں بے برکتی کو پیدا کر رہی ہے، تو اب جو فی نفسی ہے ہی حرام، اس کی جو بے برکتی اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس کا دوسرا محمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے جو مال حرام ہے وہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے تو وہ حرام ذریعے میں ہی استعمال کیا جائے گا، یعنی اس کا جو مصرف ہے وہ بھی حرام ہوگا۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے، کیونکہ جو مال حلال ہوتا ہے، جو حلال کمانے والے ہوتے ہیں، وہ اسے بہت زیادہ احتیاط سے جیسے کماتے ہیں ویسے ہی اس کو احتیاط سے خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا، مال مفت دلے بے رحم، تو پھر وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی نہیں سوچتا، حرام ناجائز جو مواقع اس پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کا محمل نکل سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ قیامت کے دن اپنے قدم نہ اٹھا سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1 کہ عمر کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا،
اور اس کو کہاں پہ خرچ کیا، جوانی کیسے گزاری اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو اگر دیکھا جائے ان 5 سوالوں میں سے 2 جو سوال ہیں وہ مال سے متعلق ہیں. تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا جو انکم کا جو سورس ہے اس کو وہ تلاش کرے کہ وہ کہاں سے اس کو مال حاصل ہو رہا ہے، حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، اور اسی طرح کہاں پر وہ خرچ کر رہا ہے یہ بھی اسے سوچنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مال کمانے کے جائز طریقے اختیار کرنے اور اسے استعمال کرنے کے بھی جائز طریقوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین، اللہم آمین. جناب اس دعا کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہوں. حضرت ہم آپ کی سمت آئیں گے اور مال حرام کے تعلق سے جو گفتگو کی گئی ہے کہ جیسے آتا ہے، مقولہ ہے، سینگ ہے کہ جیسے آتا ہے ویسے ہی چلے بھی جاتا ہے، بے برکتی کا جو تعلق ہے، اس کا فلسفہ حلال و حرام کا اور حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لیکن جہاں تک حلال و حرام کے فلسفے کی بات ہے یا بنیادی حکمت کی بات ہے تو اصل میں تو اہل ایمان کی جانچ اور آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، خالق ہے، مختار ہے. وہ ہمیں جو احکام ارشاد فرماتا ہے تو ہمیں بنیادی طور پر یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر یہ تلاشیں، یہ جھانچیں کہ اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. معلوم ہو اچھی بات ہے، شریعت نے بتا دی، خود شارع نے بتا دی، بہت اچھی بات ہے. ائمہ نے اس میں سے حکمت نکال کے بتا دی، ہم نے غور و خوض کے طور پر جو ہے وہ کوئی اس میں سے حکمت نکالی، اچھی بات ہے. لیکن ویسے بنیادی طور پر ہمیں حکم ہے چونکہ سرنڈر کرنے کا. اسلام جو ہے، اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینا. چونکہ ہم سے مطالبہ ہے گردن رکھ دینے کا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو بات فرما دی، جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے کہلوائی، جو قرآن میں نازل فرمائی، جو حدیث کے ذریعے کہلوائی، وہ بات ہم نے ایز اٹ از ماننی ہے، من و عن تسلیم کرنی ہے. یہ ہم سے بنیادی مطالبہ ہے. تو سب سے بڑی بات تو جانچ ہے، اس میں آزمائش ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں آپ کی اجازت سے. جناب بنیادی فلسفہ حضور فرما رہے ہیں کہ جانچ ہے، ٹیسٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، مومنین کی آزمائش ہے. ہمارے ساتھ رہیے، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللہم صلی اللہ. جی جناب، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین دین سیکھ رہی ہیں. آئیے عہد کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی کریں گے. آج ہم بات کریں گے حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے. بریک سے قبل مفتی صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ حلال و حرام کا بنیادی فلسفہ اور حکمت کیا ہے. جی حضور. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر تو اہل ایمان کی جانچ اور آزمائش مقصود ہے کہ کون بات مانتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، کون من و عن تسلیم کرتا ہے اور کون اسے تسلیم نہیں کرتا. سورہ ملک جو ہے اس کی دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی برکت والا ہے وہ رب جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو اور آسمان، جس نے پیدا کیا ہے زندگی کو اور موت کو تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. اور یہ جو لیبلوکم کے الفاظ ہیں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں کئی مقامات پر استعمال ہوئے ہیں مختلف پیرائے میں. تو یعنی بنیادی طور پر جانچ مقصود ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. تو اس امتحان میں پورا اترنا ہے، اس میں سرخرو ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے، جس چیز کے بارے میں بتا دیا یہ حرام ہے وہ تو حرام ہے، ہم نے ماننا ہے، اس سے بچنا ہے. جس کے بارے میں بتا دیا حلال ہے، ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے اور ہم اگر اسے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو حلال اور حرام جو ہے، جس کو حلال قرار دے دیا گیا ہے اسے ہم نے حلال ماننا ہے، جسے حرام قرار دے دیا گیا ہے اسے ہم نے حرام ماننا ہے. چاہے حرام جو ہے وہ اس کی کوئی حکمت، کوئی بنیادی وجہ ہماری عقل میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ایسے ہی حلال کی کوئی بنیادی حکمت ہمارے عقل میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، بہرحال ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے ہم نے اسے ماننا ہے. پھر اگلی حکمت کی طرف آتا ہوں، میرے خیال میں کال ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ثنا، کراچی سے. ثنا، خوش آمدید کہتے ہیں پیاری بہن. کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ یہ شرعی سود پہ قرضہ دیتے ہیں نا جو بینک والے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ شرعی سود پہ قرضہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شرعی سود؟ جی. اچھا ٹھیک ہے جی. جی حضور اپنی بات مکمل کیجیے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی حکمت یا کوئی وجہ، کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے
فرما دیا ہو تو اس وقت جو ہے وہ سرنڈر کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ آپ آئیے اس بات کی طرف کہ دیکھیں یہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ ویسے بھی یہ مقولہ ہے، بڑا ہی مشہور سینگ ہے، فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ۔ حکیم جو ہوتا ہے حکمت والا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون حکیم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے ہی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الاسماء الحسنیٰ، جو ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو پڑھتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ الحکیم موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، تو اس میں بنیادی حکمت بھی موجود ہوتی ہی ہے۔ اور ویسے اگر ہم غور کریں اپنے سمجھنے کے لیے تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، یعنی کچھ مخرب اخلاق ہوتی ہیں، کچھ کا اثر ہمارے اخلاق پر پڑتا ہے، کچھ کا اثر ہمارے احوال پر پڑتا ہے۔ تو اب ہمیں چونکہ جن چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہو، جن کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو، تو انہیں ظاہری پیمانوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ جسمانی مضر تو ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس کے ذریعے آپ یہ بات جان لیں گے کہ یہ چیز مضر ہے صحت کے لیے، فزیکلی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے اور یہ مضر نہیں ہے۔ لیکن روح کے لیے کیا چیز مضر ہے، کیا چیز مضر نہیں ہے، اسے کسی میڈیکل سائنس کے لیے تو نہیں جانا جا سکتا، نہ اس کے لیے کوئی ظاہری طور پر آپ کے پاس ایسا پیمانہ ہے جس سے آپ یہ جان سکیں کہ اس کا اثر آپ کی روح پہ مثبت ہے یا منفی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا تعلق آپ کی روح کی صحت کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے اخلاق کے ساتھ بھی ہے۔ اور دیکھنے میں بھی یہ ہے، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ وہ غذائیں استعمال کرتے ہیں کہ جن غذاؤں کو حرام قرار دیا گیا ہے یا جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان کے اخلاق پر اس کا منفی اثر پڑتا ہی پڑتا ہے، اخلاق پر بھی منفی اثر پتہ چلتا ہے، اور ان کے جو افعال ہیں وہ افعال بھی اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ ان کی روح بیمار ہے۔ تو بندے کے افعال بھی بعض اوقات انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں روح کی بیماری کو، جیسے کچھ علامات ہوتی ہیں نا، سمٹمز ہوتی ہیں جو جسمانی بیماری کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، تو اسی طرح کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو روحانی بیماری کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ تو جو اس طرح حلال اور حرام کا فرق ملوز نہیں رکھ رہے ہوتے تو ان کے افعال، ان کے احوال سے یہ بات پتہ چل بھی رہی ہوتی ہے، اس طرف اشارہ ہو بھی رہا ہوتا ہے کہ ان کی روح بیمار ہے، ان کی روح پر اس کا جو اثر ہے مضر اثر وہ ہو رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اسے ماننا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بات مجھے لطیف بات یاد آ گئی۔ ایک بڑے ہی عالم تھے، عمدہ جلیل القدر عالم تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ۔ ان سے ایک مرتبہ کسی غیر مسلم نے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ مسلمان بھی بڑے عجیب لوگ ہیں کہ وہ جو انگور ہے اس انگور کو آپ کھاتے ہیں اور اگر اس کا رس نکال لیا جائے یعنی شراب تو اس کو آپ جو ہے وہ حرام قرار دے دیتے ہیں، اس کو آپ نہیں کھاتے، اس سے آپ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی جو ہے اسی پھل سے ہی نکلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب ہم خوراک لیتے ہیں، کوئی بھی غذا آپ کھاتے ہو، تو اگر آپ کو وومیٹنگ ہو جائے، قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، تو وہی غذا جو آپ نے کھائی ہے باہر نکالا ہے الٹی کی صورت میں، تو کیا اب وہ غذا آپ کھانا پسند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تو آپ نے کہا جیسے یہ وہی غذا ہے لیکن اس کے باوجود اب اس کی جو حیت ہے وہ الگ ہو گئی، اس سے جو ہے طبیعت کا اس کی طرف جو میلان اور رجحان ہے وہ بدل گیا، جو اس کا حکم ہے وہ بدل گیا۔ تو ایسے یہاں بھی انگور جب تک انگور اور کراہت کو کیسے انہوں نے بیان کیا؟ تو جب تک انگور تھا اس وقت تک ٹھیک ہے، حلال ہے، جب انگور جو ہے وہ خمر میں تبدیل ہو گیا، شراب میں تبدیل ہو گیا، تو اب وہ شراب ہے، اس سے ہم اسی طرح گھن کھاتے ہیں جس طرح جو ہے وہ الٹی والی چیز سے گھن کھاتے ہیں، اور مسلمان کو اسی طرح گھن کھانی بھی چاہیے۔ اور رہ گئی بات یہ ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کی، تو حضور کے زمانہ اقدس میں بھی آپ دیکھیں چیزوں کو بتدریج حرمت نازل کی گئی ہے۔ وہ انگلش میں بھی کہتے ہیں نا always avoid abrupt changes، کہ اچانک تبدیلیوں سے جو ہے اچانک جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسلام ہمارا دین فطرت ہے، تدریجاً احکام نازل کیے گئے، جو چیزیں ان میں رچی بسی ہوئی تھیں انہیں آہستہ آہستہ کر کے تدریجاً نفرت دلا کر ختم کی گئی۔ جی بہت شکریہ، اور بہترین اور اعلیٰ گفتگو ہمیشہ کی طرح۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ صوبیہ شاکر یہ بتائیے کہ کیا ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، ضرر رساں ہے، وہ حرام ہے، اور کیا ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مفید ہے،
بینیفیشیل ہے, فائدے مند ہے, نفع بخش ہے, وہ حلال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں دو تناظر سے بات ہم کر سکتے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ جب ہمیں شریعت نے بتایا کہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہے, ہلاکت ہے, تو وہ چیز ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے حرام بھی رکھی گئی ہے. اور ایک ہے عوام, کہ عوام اپنے طور پر فیصلہ کرنا چاہے تو پھر عوامی سطح کے اعتبار سے, اگر ذہنی سطح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ ضابطہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ شراب اگرچہ حرام ہے لیکن آپ اسے بیچیں, نفع ملے گا. اسی طرح سے سود حرام ہے, لینے والے کو نفع حاصل ہوتا ہے, رشوت لینے والے کو مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے اس کا حکم ہے, وہ فرض ہے, ہمیں دینی ہے, لیکن اس کو دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے دے دیتے ہیں. یا دیگر صدقات نافلہ اور واجبہ جب ہم ان کے ادا کرتے ہیں تو ہمارے پاس سے پیسہ چلا جاتا ہے اور ہمیں بدلے میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے. تو اگر عوامی سطح کے اعتبار سے دیکھیں تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے یہ نقصان ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ جو صدقات کا معاملہ ہے تجارت فرمایا کہ جو اب ہم دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ملتا ہے اور زیادہ ثواب ہمیں اس پر ملتا ہے. بالکل. تو اس طرح سے یہ عوامی اعتبار سے اگر یہ مقولہ دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم محتاج ہیں شریعت کے کہ ہم جانیں کہ ہمارے لیے کیا فائدے مند ہے اور کیا نقصان دہ. پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب شریعت کہتی ہے یا قرآن ہمیں فرماتا ہے کامیابی یا فائدہ, اس سے مراد آخرت کا فائدہ اور آخرت کی کامیابی ہوتا ہے. جی. اور جب نقصان یا ہلاکت بیان کی جاتی ہے تو اس سے مراد آخرت کا نقصان یا آخرت میں ہلاک ہو جانا, یعنی جہنم کی نظر ہو جانا ہے. تو اب اس کی معرفت کے لیے ہم علماء کرام کے محتاج ہوں گے. یہ نہیں کہ ہمیں لگے کہ فلاں چیز ہم نے دیکھی کہیں سے اور ہمیں اس کے فائدے نظر آئے اور اب ہم کہیں کہ جانتے بوجھتے بھی بسا اوقات کہ یہ تو حرام ہے اور اس طرح کی چیز ہے اور ہم اس کو بغیر اجازت کے استعمال شروع کر دیں کہ اس میں تو جی ہمارا فائدہ ہے. تو فائدہ دنیاوی اعتبار سے شاید آپ کو مل بھی جائے, لیکن جو اس کا اصل نقصان ہے یعنی آخرت کا خسارہ, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اور اس طرح سے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کب حاصل ہوگی؟ جب ہم حلال حرام کا فرق رکھیں گے, حرام سے بچیں گے اور حلال سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس لیے عوام سے گزارش یہی ہے کہ وہ اپنے طور پر کچھ متعین نہ کریں. جس بھی چیز میں ان کو ہے معاملات, جیسے کہ مالی معاملات میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب بزنس کرنا ہے یا ٹریڈ کرنی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو پہلے علماء سے مشورہ لیں اور پھر اس کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھائیں. یعنی پیش نگاہ یہ رہے کہ اخروی طور پہ وہ چیز نفع بخش ہے یا اخروی طور پہ وہ چیز جو ہے وہ مضر ہے. میں آپ کی اس سمت آؤں گی. عالمہ صدف پروین, اتنی بات ہو گئی, حرام سے کیسے بچیں؟ دیکھیے یہ جو سوال تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جواب بہت طویل ہے. یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. بہرحال میں کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے مجھے بیان کرنے کی کہ سب سے پہلے تو حرام کہتے کسے ہیں اس کی مکمل معرفت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ اگر کال لے لیں, اب آپ کو میں نے اب آپ جو ہے آرام سے ٹیک یور ٹائم, ہم کال لے رہے ہیں, پھر بریک لیں گے, پھر آتے ہیں آپ تک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے, کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ ایک لڑکی ہے, اس کے ہسبینڈ باہر کے ملک رہتے ہیں, انہیں آئے ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, مطلب 2-2.5 سالوں سے وہ پاکستان نہیں آئے اور ان کو ڈائیورس ہو گئی ہے, تو عدت کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی بہت شکریہ میری بہن, جزاک اللہ. آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. اور میرے پاس ایک لیفٹ اوور بھی ہے, وہ بھی یہ پوچھنی تھی کہ عدت میں کیا کیا کام کیے جانے چاہیے یا کون سے کام نہیں کرنے چاہیے. تو عدت کے حوالے سے آج میں سوال ضرور شامل کروں گی. اس وقت پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے. آپ کے کالز کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے. عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہمارے رہنما ہیں. میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور بریک سے قبل جو سوال میں آپ تک لے کے آئی تھی وہ یہ کہ حرام سے کیسے بچیں. یہ ضروری ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ بس حرام کیا ہے یہ جان لینا, مکمل معرفت جاننا یہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب یہ حاصل ہو گئی تو اب آپ کی جو بھی یعنی ذرائع آمدنی ہے, ایک تو کھانے پینے سے متعلق یعنی ہر چیز سے متعلق ہم لفظ بولتے ہیں نا حرام یا حلال,
تو تمام چیزوں کو آپ جج کریں کہ کہیں ہم حرام میں ملوث تو نہیں ہیں. اگر جیسے انکم سورس کا جو انکم ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں آپ نے جیسے معلوم کر لی, جیسے علماء کرام سے رجوع کیا کہ ہمارے کمائی کا ذریعہ یہ ہے اور پتہ چلتا ہے وہ حرام ہے, تو اب ایک دم سے تو ہمت انسان نہیں کر پائے گا کہ اس کو چھوڑ دے. اس کا نفس اسے روکے گا, اگر وہ چاہے بھی کہ میں چھوڑ دوں, نفس روکے گا, شیطان رکاوٹ ڈالے گا, مخلوق ہے, گھر والے ہیں, وہ کہیں گے یہ چھوڑ دو گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا. تو اب یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اب یہ کہ انسان کو اس سے بچنا بھی ہے, تو اب وہ کیا کرے. تو اس کے لیے اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھانا چاہتی ہوں کہ مثلاً کسی کو اگر بہت ہی مزیدار قسم کی بریانی کی پلیٹ پیش کی جائے اور بالکل اس کو سامنے آ جائے, وہ کھانے کے لیے تیار ہے, لیکن کہا جائے 1 منٹ رکیے, اس میں کہیں پہ 1 قطرہ زہر کا بھی شامل ہے, تو اب بتائیں کیا وہ ہمت کر سکے گا. اس کا نفس بھی چاہ رہا ہے, اگر جیسے اس کو گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کھا لو, تو کیا وہ کھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں کھائے گا. تو جب قرآن میں بتا دیا گیا, حدیث میں جو حرام ہے اس کی مذمت بیان کر دی گئی, تو پھر انسان کو چاہیے کہ جب وہ اس جو ظاہری طور پہ نظر آنے والا نقصان ہے اس سے بچ رہا ہے, گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کھا لو, نفس بھی کہہ رہا ہے کھا لو, اتنی مزیدار ہے, نہیں جا رہا وہ حرام اس کی طرف, بریانی کی طرف, تو اب جو حرام ہے جس کا دنیاوی بھی نقصان ہے اور اخروی تو نقصان ہے ہی ہے, تو پھر اسے چاہیے کہ جیسے یہاں پر یہ رک گیا وہیں پر یہ جو حرام ہے اس سے بھی رکے, اپنے آپ کو روکے. اور اس میں مزاحمت کا بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ دیکھے گا تو اسے کم سے کم سامنا کرنا پڑے گا. پھر بھی ہمت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے, قرآن کا مطالعہ کرے, حدیث کریمہ کا مطالعہ کرے کہ جس میں حرام کی نحوست اور مذمت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے 10 درہم کے بدلے میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا, تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. اور ایک طویل روایت کا مفہوم ہے کہ بندے کی حالت بڑی مسکینی والی ہے, طویل سفر کیا ہے اس نے, اس کے بال جو ہیں خاک آلود ہیں, ہاتھ پھیلاتا ہے آسمان کی طرف اور سارے امکانات موجود ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے, یا ربی پکار رہا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. تو اب یہ دیکھیں دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی, تو اس کی بڑی جو وجہ ہے, رکاوٹ کیا ہے, حرام غذا کا کھانا, حرام مال کا کھانا, یہ ہے. تو پھر اگر یہ اس طرح کی جو چیزیں ان کو ملاحظہ کریں, اسی طرح جو اکابرین کا طرز عمل ہے اسے ملاحظہ کریں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امام حسن کو ملاحظہ فرمایا, حالت بچپنا میں تھے, انہوں نے صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کخ منع فرمایا کہ اسے نکالو, یہ ہمارے لیے حرام کیا گیا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمایا. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ صدقے کی ایک بکری جو صحیح بکریاں تھیں ان میں مکس ہو گئی, تو آپ نے معلوم کیا کہ بکری کی اوسطاً عمر کتنی ہوتی ہے, بتایا گیا 7 سال, تو انہوں نے 7 سال تک بکری کا گوشت تناول نہیں کیا. اسی طرح جب یعنی حرام سے بچیں گے, ظاہر سی بات ہے حلال کی طرف جائیں گے, تو حلال لگتا ہے کہ بہت تھوڑا ہے, تو پھر گھر والوں کی ڈیمانڈیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, تو پھر آپ اللہ پر توکل جو ہے وہ اختیار کریں کہ جو ہمارے نصیب میں ہے, جتنا ہے, چاہے ہم حلال طریقہ استعمال کریں چاہے حرام, وہ ہمیں مل کر رہے گا. پھر جب ہمیں کم مل رہا ہے اس میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم, تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا, ورزق کفافاً, اور اسے بقدر کفایت رزق دیا گیا, وقنعہ اللہ لہ بما آتا ہو, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اس پر اس کو قناعت بھی عطا فرمائی. تو اب دیکھیں کتنی بڑی کامیابی اس شخص کے لیے کہ جو قناعت کو اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حلال طریقے جو ہیں انہیں اختیار کرنے اور حرام سے مکمل طور پہ اجتناب کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اللہم آمین, اللہم آمین. حضرت ہم آپ کی سمت آئیں گے اور یہ جو بات کی گئی آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں گے یا کالرز کے سوالات؟ ماشاءاللہ جو ہے وہ اکابر کی بات ہوئی, اکابر کے واقعات کی بات ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ کسی جگہ موجود تھے, تو وہاں پہ دھوپ تھی, سایہ بھی تھا قریب میں, لیکن آپ جو ہے وہ سائے میں کھڑے نہیں ہوئے, دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سائے میں کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جس کے مکان کا سایہ ہے یہ بندہ میرا قرض مقروض ہے, اس نے میرا قرض دینا ہے, تو میں اس لیے اس کے مکان کے سائے میں نہیں کھڑا اور آ کے کہیں یہ اپنے قرض سے نفع اٹھانے کے زمرے میں شمار نہ ہو جائے. یعنی یہ ان کا تقویٰ تھا, کیونکہ حدیث مبارک میں ہے نا کلو قرض جرا نفعا فہو ربا, کلو قرض جرا منفعتا فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے. تو اب اگرچہ ویسے دیکھا جائے ظاہری طور پر تو اس پر وہ والا حکم مرتب نہیں ہوتا, لیکن یہ انہوں نے احتیاط ان کا تقویٰ ہے. یعنی یہ ذرائع فتویٰ تو ایسا نہیں تھا, لیکن یہ ذرائع
अज़राह तक़वा उन्होंने ये फ़ेल किया। यानी वो मुफ्तियों के इमाम हैं लेकिन मुत्तकीन के भी इमाम हैं। वो दोनों जो उलूम हैं ज़ाहिरी बातिनी दोनों के जामे थे और दोनों तरफ इल्म व अमल दोनों का जो उनका मामला था वो ऐसा था, इतने बुलंद पाया थे कि उन्होंने ये अपने अमल के ज़रिए ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि बंदे के अंदर तक़वा किस तरह का होना चाहिए। तो ये हमारे बुज़ुर्गों के अंदर तक़वा का, इन्हीं के इमाम आज़म हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की शागिर्द रशीद हैं इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह। इमाम अब्दुल्ला मुबारक रहिमहुल्लाह वो हैं कि वो बुलंद पाया मुहद्दिस भी हैं, बुलंद पाया फ़क़ीह भी हैं, बुलंद पाया सूफ़ी भी हैं, बुलंद पाया मुजाहिद भी हैं। यानी जितने भी हलके हैं दीनी, उन तमाम ही हलकों में उन्हें कबूल आम हासिल है, सारे ही उन्हें मानते हैं। चोटी के इमाम थे। इमाम मुबारक रहिमहुल्लाह एक दफ़ा एक सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए, तवील सफ़र से वापस आए तो सामान निकाला तो उसमें से कलम बरामद हुआ। वहाँ पर आपने किसी से लिखने के लिए कलम लिया था, जैसे हम कभी कलम किसी से ले लें, कोई चीज़ लिखनी है तो सामने दी, बाद में वो सामान में रह गया, उसे वापस करना भूल गए, तो अब आप दोबारा वापस आपने वो सफ़र इख्तियार फरमाया, तवील सफ़र इख्तियार फरमाया वापस वहीं। यानी वैसे इमाम अब्दुल मुबारक रहिमहुल्लाह खुरासान के थे, सफ़र जो है वो शाम या उसके करीब के किसी इलाके का सफ़र था, वहाँ से आप आए थे, फिर आपने दोबारा सफ़र इख्तियार फरमाया है उस कलम को वापस करने के लिए। तो ये यानी हमारे बुज़ुर्गों के अंदर हलाल और हराम के मामले में उनकी एहतियात का आलम ये था, उनके अंदर तक़वा ऐसा था, बचते थे कि गैर का माल ना हो, हराम ज़रिए से ना हो, कैसी एहतियात दिखाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने इन प्यारों के तुफ़ैल हलाल और हराम का ये फ़र्क मलूज़ रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ मरहमत फरमाए, हराम से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सवालात की जी आई जी, सना बहन ने पूछा है शरह सूद पे कर्जा जो देते हैं इसका क्या हुक्म है? कर्जा तो जो है सूदी कर्जा, बैंक आमतौर पर वैसे भी सूदी कर्जा ही देते हैं। सूदी कर्जा लेना देना जो है वो जायज़ नहीं है। हदीस मुबारक में वैसे भी लानत आई है, सूद देने वाले पर भी, सूद लेने वाले पर भी लानत आई है, सूद का गवाह बनने वाले पे भी लानत आई है, सूद का जो मुआहदा लिखने वाले हैं उन पे भी लानत आई है। तो सूदी कर्जे की हम इजाज़त नहीं देते बैंक से। ठीक है। एक लड़की, बाकी किसी ने बामरे मजबूरी जो है वो कर्जा ले लिया है, अब ले लिया है तो अब ये तो उसने जब चूँकि लिया है तो वापस तो करना है ना, तो अब वो वापस तो बहरहाल करेगा, बकराहत वापस करे और जो गुनाह उसने कर लिया उस पर ताइब हो, तौबा करे अल्लाह से। यानी अब ये नहीं कह सकते कि जी कर्ज ले लिया तो मैं वापस नहीं करना, वापस आपको करना पड़ेगा, वापस तो करना ही पड़ेगा। एक बहन है, उनके हस्बैंड जो हैं वो बैरून मुल्क गए और उनको यानी वापस आए 2.5 साल हो गए हैं, 2 से 2.5 बरस बीत चुके हैं, तलाक हो गई, उनकी इद्दत का क्या हुक्म होगा? उनकी तलाक हो गई है तो उनकी इद्दत जो है वो शरई अय्याम 3 दफ़ा गुजर जाएँ, मुकम्मल हो जाएंगे तो उनकी इद्दत हो जाएगी। अच्छा, तो 2.5 बरस हो गए तो हो गई? नहीं, 2.5 बरस का असल मामला, अगर वो तलाक पहले दे चुके थे, अगर तलाक देने को 2.5 बरस गुजर गए तो फिर तो ठीक है, इद्दत हो गई। अच्छा। लेकिन अगर उन्होंने जो है वो तलाक अभी करीब में के रिसेंटली दी है तो फिर जो है वो 3 दफ़ा शरई अय्याम जब मुकम्मल हो जाएं तो उनकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। और एक बहन ने पिछले प्रोग्राम में पूछा था, इद्दत में कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? हाँ, यही साथ ये भी कहा था कौन से काम नहीं किए जा सकते, दोनों ही बातें जो है उन्होंने पूछी थी। तो पहले तो बुनियादी तौर पर तो 3 तरह की बातें हैं आप जो ज़हन में रखें कि जो इद्दत के दौरान ममनू है। एक तो निकाह मना है, निकाह यानी मज़ीद इद्दत के दौरान निकाह नहीं हो सकता, और खितबा निकाह जो है यानी निकाह का पैगाम, अच्छा। निकाह और निकाह का पैगाम ये मना है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस घर में इद्दत कर रही हैं, अगर वो शौहर के घर में कर रही हैं तो शौहर के घर से, और अगर किसी मजबूरी की वजह से दूसरे घर में की है, मजबूरी से मुराद किराए का घर था, किराया देने के पैसे नहीं है, मालिक मकान राज़ी नहीं है तो अपने वो घर आ गई, मेके आ गई, या और कोई ऐसी शरई मजबूरी थी जिसकी वजह से घर छोड़ना पड़ा, तो अब जिस घर में इद्दत गुजार रही हैं उस घर से बग़ैर ज़रूरत के बाहर निकलना ये मना है। और तीसरी बात ये है कि ज़ीनत मना है। ज़ीनत जो चीज़ें ज़ेबो ज़ीनत से मुताल्लिक़ हैं, यानी मेकअप करना मना है, मेहंदी लगाना मना है, रेशमी कपड़े पहनना मना है, शोख रंगदार कपड़े पहनना मना है, और मेहंदी लगाना मना है, सुरमा लगाना मना है, तेल लगाना मना है, कंघी पट्टी करना ये मना है। कंघी अगर बामरे मजबूरी कंघी करनी हो तो मोटे दंदानों की कंघी से कंघी की जा सकती है। ऐसे ही अगर जो है वो सर में दर्द हो उसकी वजह से तेल लगाना हो तो तेल लगाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं, बिला ज़रूरत या बिला उज़र नहीं। सुरमा भी ऐसी आँखों में दर्द हो तो उज़र की वजह से आंखों में सुरमा लगाया जा सकता है, बिला उज़र नहीं लगाया जा सकता, खुशबू भी नहीं लगा सकती, ज़ेबो ज़ीनत में शामिल होती है। हर किस्म का ज़ेवर जो है वो ज़ेवर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, यानी हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ ज़ेबो ज़ीनत के साथ है तो ज़ेबो ज़ीनत की अशिया से बहरहाल बचेंगे, इद्दत के अंदर वो ममनू है। और घर से बाहर निकलने की जहाँ तक बात है, घर से बाहर निकलना भी बिला उज़र मना है। उज़र की सूरत में घर से बाहर निकलने की रुख्सत होती है, मसलन ऐसे बीमार हो गई हैं, डॉक्टर जो है वो घर पे आने को तैयार नहीं है,
لے جا کر ہی دکھانا پڑے گا، چیک اپ کرانا پڑے گا یا ٹیسٹ کرانا پڑے گا تو اس صورت میں جا سکتی ہیں، لیکن واپس رات کا اکثر حصہ گھر میں ہی گزارنا ضروری ہے۔ ایسی کوئی خاتون جو ہے جاب کرتی ہے کوئی جائز اور کوئی اور اس کا کمانے والا نہیں ہے اور جاب چھٹ جانے کا بھی صحیح اندیشہ ہے، ایسی صورت میں بھی اجازت ہے جاب پہ جانے کی، لیکن رات کا اکثر حصہ بہرحال گھر میں گزارنا ضروری ہے۔ تو جو کوئی واقعی شرعی عذر ہو، واقعی شرعی مجبوری ہو تو اس کے لیے بقدر ضرورت باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن شرعی مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو بات پہ شرعی مجبوری بنا لیتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ شرعی مجبوری نہیں ہوتی، زبردستی اپنے طرف سے مجبوری نہیں بنانی چاہیے۔ جو واقعی شرعی مجبوری ہو، واقعی شرعی عذر ہو، وہی شرعی مجبوری ہے، شرعی عذر، اس صورت میں رخصت ملتی ہے، ادروائز رخصت نہیں ملتی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ہم آپ کے سپاس گزار ہیں۔ آج بھی آپ نے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی فرمائی۔ عالمہ صوبیہ شاکر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ بہت خوب آپ کی بھی پرفارمنس رہی۔ عالمہ صدف پروین، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے آج بھی بولا ہے، اور اللہ سلامت رکھے، اور تمام میسیجز جو آپ نے دیے ہیں بہنیں سمجھیں اور ان پہ عمل بھی کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ ناظرین، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، بات ہو رہی ہے حلال و حرام کے تعلق سے، کل بھی اس حوالے سے کلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین